بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شیر میسور کا لقب پانے والے ٹیپو سلطان کو آج دنیا سے بچھڑے 218 برس بیت چکے ہیں۔ فتح علی ٹیپو المعروف ٹیپو سلطان 10 نومبر 1750 عیسوی کو میسور میں پیدا ہوئے۔ انہیں ایک صوفی بزرگ ٹیپو مستان شاہ کی دعاؤں کا ثمر کہا جاتا ہے، اس لیے ان کا نام فتح علی ٹیپو رکھا گیا۔ حیدر علی کے اس فرزند کی تولید کے بعد 1 سال کے اندر حیدر علی ڈنڈی گل کے گورنر ہو گئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے مملکت قائم کر لی۔ انہوں نے انگریز کے بجائے اپنے فوج کی تربیت کے لیے فرانسیسی فوجیوں کو مقرر کیا۔ 5 سال کی عمر میں ہی ٹیپو سلطان کی عربی اور فارسی تعلیم کا انتظام کیا گیا، جس کے بعد انہوں نے فنون سپاہ گیری اور شہ سواری بھی سیکھ لی، جس کے لیے مشہور اساتذہ ملازم رکھے گئے۔ 15 سال کی عمر میں ہی حیدر علی کے زمانے میں ٹیپو سلطان نے کئی معرکے سر کر دیے اور 7 دسمبر 1782 عیسوی کو حیدر علی کی موت کے بعد سلطنت کی ساری ذمہ داریاں ٹیپو سلطان کے سر پر آ گئی۔ ٹیپو سلطان کی مملکت میں جس قسم کی انتظامیہ اور افواج تھی، اس کی سب سی داد دیتے تھے اور ٹیپو ہر چیز پر خود نظر رکھتے تھے۔ خاص طور سے فوج کی تربیت پر ان کی گہری نگاہ رہتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا میزائل ٹیپو سلطان نے ہی ایجاد کیا تھا اور جنگ میں اس کے استعمال سے انگریزوں کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ افواج کے درمیان خبر رسانی کے لیے انہوں نے اردو کا سب سے پہلا فوجی اخبار شروع کیا تھا۔ سلطان کی شجاعت اور جوان مردی کی داستانیں ہر جگہ مشہور ہو گئی تھی۔ انہوں نے انگریزوں کو لرزہ بر دام کر دیا تھا۔ انگریزی فوج کو ان کی حکمت عملی کے سبب ہر جگہ پسپا ہونا پڑا تھا، اس لیے انگریزوں نے غدار میں صادق کو خریدا اور اس کی غداری کے سبب ٹیپو سلطان کو ہلاک کیا گیا۔ ٹیپو سلطان نے صرف 48 سال کی عمر پائی اور 17 برس تک حکمرانی کی، لیکن ان برسوں میں انہوں نے حکمرانی کی ایک نئی داستان رقم کر دی۔ ہمت، جرأت اور شجاعت کی بھی ایک نئی کہانی لکھی۔ ان کا نام آج بھی لیا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بہادری، غیرت اور شجاعت۔ ٹیپو سلطان برِ صغیر پاک و ہند کا ایسا کردار ہے جن پر درجن ناول لکھے گئے، اور اردو میں اس حوالے سے پہلا ناول نسیم حجازی نے تحریر کیا جس کا نام اور تلوار ٹوٹ گئی تھا، جو بہت ہی مقبول ہوا۔ اس کے علاوہ بھگوان ایس گدوانی نے ناول سولڈ آف ٹیپو سلطان کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ بھگوان ایس گدوانی نے خود اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کے والد ہندو مہاسبھا کے صدر رہے تھے، لیکن انہوں نے جب تاریخ کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ ٹیپو سلطان دنیا کے واحد ایسے شہنشاہ ہیں جنہوں نے میدان جنگ میں اپنی جان دی اور سارے زخم ان کے سینے پر لگے تھے۔ یہ مرتبہ دنیا کے کسی سلطان کو حاصل نہیں اور وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ اس ناول پر بھارت میں ایک ٹی وی ڈرامہ بنایا گیا جو اپنے وقت کا سب سے بڑا مقبول ڈرامہ تھا۔ ٹیپو سلطان کا قول تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، اور 4 مئی 1799 عیسوی میں انہیں جن حالات میں ہلاک کیا گیا وہ رہتی دنیا کے لیے ایک مثال بن گئے۔ ڈیوک آف لنکلٹن کی سپاہ ایک خونریز مارکے میں سرنگا پٹنم فتح کر چکی تھی، مگر ڈیوک آف لنکلٹن کو ابھی تک اپنی فتح کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ عالمی دستور میں میسور کے شیر کو ایک خوفناک دہاڑ کے ساتھ اپنے پر حملہ آور دیکھ کر چونک جاتا تھا۔ اس کے سپاہ اسرنگا پٹنم کے میدانوں میں جمع ہونے والے محب وطن شہیدوں کی لاشوں میں میسور کے شیر کو تلاش کر رہی تھی۔ رات کی سیاہی اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ لگتا تھا کہ آسمان میں بھی ٹیپو سلطان کی شکست پر، جو اس کے اپنے بے ضمیر اور درباریوں اور لالچی وزیروں کی وجہ سے تھی، وہ اپنا چہرہ شب کی تاریکی میں چھپا لیا تھا۔ اتنے میں چند سپاہی کلنٹن کے خیمے میں آئے، ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ انہوں نے اسے ٹیپو سلطان کی شہادت اور اس کی لاش برآمد ہونے کی اطلاع دی کہ لاش سلطان کے وفاداروں کے ڈھیر میں دبی ملی۔ جنرل ویلنگٹن خوشی میں ہوا سے باختہ ہو کر سلطان کی لاش کے پاس پہنچا تو وہ لاش وفاداروں کے جھرمٹ میں ایسی پڑی تھی جیسے بجھی ہوئی شمع اپنے گرد جل کر مرنے والے پروانوں کے ہجوم میں ہو۔ جنرل نے سلطان کے ہاتھ میں دبی اس کی تلوار سے اسے پہچان کر اس کی شناخت کی۔ یہ تلوار آخری وقت تک ٹیپو سلطان کی فولادی پنجے سے چھڑائی نہ جا سکی۔ اس موقع پر جنرل نے ایک بہادر سپاہی کی طرح شیر میسور کو سلوٹ کیا اور تاریخی جملہ کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب کوئی طاقت ہماری راہ نہیں روک سکتی، اور اس کی لاش محل کے اندر زنان خانے میں بھجوائی تاکہ اہل خانہ اس کا آخری دیدار کرے۔ اس کے ساتھ ہی آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا۔ جب سلطان کی قبر کھودی جانے لگی تو آسمان کا سینہ بھی شرخ ہو گیا اور چاروں طرف گیز و غضب کے آثار نمودار ہوئے۔ بجلی کے کوندے لبک لبک کر آسمان کے غضب کا اظہار کر رہی تھی۔ اس وقت غلام علی لنگڑا، میر صادق
اور دیوان تونیا جیسے غداران وطن سلطان کی موت کی خوشی میں انگریز افسروں کے ساتھ فتح کے جام پی رہے تھے اور ان کے چہروں پر غداری کی سیاہی پھٹکار بن کر برس رہی تھی۔ جو ہی قبر بند مکمل ہوئی، لحد بن گئی تو آسمان پھٹ پڑا اور سلطان میسور کی شہادت کے غم میں برسات کی شکل میں آنسوؤں کا سمندر بہ پڑا۔ قبر پر شامیانہ تانا گیا۔ محل سے لے کر قبر تک جنرل ویلنگٹن کے حکم پر سلطان میسور کا جنازہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ لایا گیا۔ فوجیوں کے 2 رویہ قطاروں میں کھڑے ہو کر ہندوستان کے آخری عظیم محب وطن بہادر جنرل اور سپوت کے جنازے کی سلامی دی گئی۔ میسور کے گلی کوچوں سے نالاؤ آہو سون بلند ہو رہی تھی۔ ہر مذہب کے ماننے والے لاکھوں شہری اپنے عظیم مہربان سلطان کے لیے ماتم کر رہے تھے اور آسمان بھی ان کے غم میں رو رہا تھا۔ جنرل ویلنگٹن کے سپاہ نے آخری سلامی کے راؤنڈ فائر کیے اور میسور کی سرزمین نے اپنے ایک عظیم شہادت مند اور محب وطن فرزند کو اپنی آغوش میں ایک مادر مہربان کی طرح سمیٹ لیا۔ اس موقع پر سلطان کے معصوم چہرے پر ایک ابدی فاتحانہ مسکراہٹ نور بن کر چمک رہی تھی۔ آج بھی ہندوستان کے ہزاروں باسی روزانہ اس عظیم مجاہد کی قبر پر بلا کسی مذہب اور ملت کی تفریق کے حاضر ہو کر سلام پیش کرتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ یہ تاریخی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے۔ آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔